علی ایک نوجوان خلائی محقق تھا جس کا خواب تھا کہ وہ چاند کی خاموش راتوں کے رازوں کو سمجھے۔ وہ بچپن سے چاند کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کیا اس پراسرار گولے پر زندگی کی کوئی صورت ممکن ہے یا یہ صرف ایک مردہ سیارہ ہے۔ علی کا کمرہ ہمیشہ چاند کی تصاویر، کتابوں اور خلائی نقشوں سے بھرا رہتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ سالوں کی محنت اور تحقیق کے بعد علی کو ایک بین الاقوامی خلائی مشن کا حصہ بننے کا موقع ملا، جس کا مقصد چاند کی سطح پر تحقیق کرنا تھا۔ یہ علی کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ خلائی اسٹیشن پر پہنچ کر علی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مشن کی تیاری شروع کی۔ ہر ایک لمحہ اس کے دل میں خوشی اور تجسس پیدا کر رہا تھا۔ وہ دن بھی آیا جب علی اور اس کی ٹیم چاند کی طرف روانہ ہوئی۔ علی اور اس کی ٹیم کا خلائی جہاز چاند کی سطح پر اتر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، علی نے اپنی آنکھوں سے چاند کی ویرانی اور خاموشی کو محسوس کیا۔ یہ زمین سے بالکل مختلف دنیا تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور صرف علی کے دل کی دھڑکن اسے سنائی دے رہی تھی۔ چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہی علی نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا ہوا محسوس کیا۔ انہوں نے اپنا بیس کیمپ بنایا اور مختلف آلات کے ذریعے چاند کی سطح کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لیکن علی کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہا کہ اس خاموشی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ رات کو اپنے خیمے سے باہر نکل کر چاند کی سطح کو غور سے دیکھتا اور سوچتا کہ کیا یہ جگہ واقعی خالی ہے۔ ایک رات جب سب لوگ خیمے میں سو رہے تھے، علی اکیلا چاند کی سطح پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے زمین پر ایک عجیب سایہ دیکھا جو حرکت کر رہا تھا۔ علی نے پہلے سوچا کہ یہ اس کی اپنی پرچھائی ہے، لیکن چاند پر نہ ہوا تھی، نہ کوئی روشنی جو اس پرچھائی کو ہلا سکے۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ٹارچ نکالی اور سائے کی طرف روشنی ڈالی، لیکن سایہ غائب ہو گیا۔ علی نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی رات علی نے دوبارہ وہی سایہ دیکھا، لیکن اس بار اس نے سرگوشیوں کی عجیب آوازیں بھی سنے۔ یہ آوازیں کسی زبان کی نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ جیسے کوئی پراسرار مخلوق کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ علی نے اپنی ٹیم کو جگایا اور ان سے کہا کہ وہ باہر آ کر دیکھیں، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ علی نے ہمت کر کے اس سائے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ سایہ چاند کی ایک گہری کھائی کی طرف جا رہا تھا۔ علی نے کھائی کے قریب پہنچ کر نیچے جھانکا تو دیکھا کہ کھائی کے اندر ایک مدھم روشنی موجود تھی جو دھیرے دھیرے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی علی روشنی کے قریب پہنچا، اچانک وہی سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ علی کا دل جیسے رک گیا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے عجیب روشنی نکل رہی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ علی کا جسم کانپنے لگا۔ وہ مخلوق اس کی طرف بڑھنے لگی اور علی کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہا۔ اچانک اس کے کانوں میں وہی پراسرار سرگوشیاں گونجنے لگیں اور وہ مخلوق علی کے قریب آ گئی۔ کسی طرح علی نے خود کو سنبھالا اور اپنی تمام ہمت جمع کر کے بھاگا۔ وہ تیزی سے اپنے کیمپ واپس آیا اور اپنی ٹیم کو جگایا۔ علی نے انہیں سب کچھ بتایا، لیکن وہ لوگ اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ علی نے زور دیا کہ انہیں فوراً واپس زمین پر جانا چاہیے، کیونکہ چاند پر کچھ خطرناک موجود ہے۔ اگلے دن علی اور اس کی ٹیم نے زمین کی طرف واپسی کی تیاری کی۔ علی نے آخری بار چاند کی طرف دیکھا اور اسے لگا کہ وہ سایہ اب بھی اسے گھور رہا ہے۔ علی زمین پر تو واپس آ گیا، لیکن وہ چاند کے اس پراسرار تجربے کو کبھی نہیں بھول سکا۔ رات کو جب بھی وہ چاند کو دیکھتا، اسے لگتا کہ وہ سایہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ علی کے خواب اب ڈراؤنے بن گئے تھے اور وہ اکثر جاگتا ہوا چاند کی روشنی میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا۔ چاند کی خاموش راتیں اب بھی اپنے رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ علی جانتا تھا کہ اس نے جو دیکھا وہ کسی انسان کے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ چاند کی پراسراریت آج بھی اسے اپنے خوابوں میں ستاتی ہے۔ شاید وہ سایہ کبھی دوبارہ اسے تلاش کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔